کیا کریں، جدید دور میں ویڈیو کلپس کی صورت میں ایسی ثبوت سامنے آ جاتے ہیں کہ انکار کی صورت ممکن نہیں رہتی۔ ایک سابق امریکی خاتون وزیر خارجہ کا 4.5 منٹ کا ایک ویڈیو کلپ سازشوں کو بے نقاب کرتا ہے۔ وہ کہتی ہیں، ہم ویتنام میں جنگ ہار چکے تھے، ہمارے فوجیوں کے حوصلے پست تھے، مگر ہم نے سوویت یونین کو سبق سکھانا تھا، سو ہم نے ایشیا کے مسلمان نوجوانوں کا کاندھا استعمال کیا، القاعدہ بنائی، جہاد کا درس دیا، یقیناً ڈالرز بھی دیے گئے ہوں گے، سو ہم نے اپنی لڑائی مسلمانوں کے ذریعے جہاد کے نام پر لڑی۔ ہمارا دشمن بکھر کر ٹوٹ گیا، وہاں غربت نے ڈیرے ڈال لیے۔ جہاد کے نام پر لڑی گئی لڑائی پر مغربی دنیا کے بہت اخراجات ہوئے۔ ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ایران عراق جنگ شروع کروا دی گئی۔ ظاہر ہے جنگ ہوگی تو اسلحہ بکے گا، سو اس جنگ میں مغربی منڈیوں کا اسلحہ بکا۔ احتیاط سے کام لیا گیا کہ جنگ صرف ایران اور عراق تک محدود رہے، تاکہ فرقہ واریت کی آڑ میں مسلمانوں کو مسلمانوں سے مروایا جا سکے۔ جنگ 2 ملکوں تک رہی، مگر جب پابندیوں میں جکڑا ہوا ایران کھڑا رہا تو پھر ایک اور سازش کی گئی۔ اس نئی سازش کے تحت دیگر اسلامی ملکوں میں فرقہ واریت کی آگ کو پھیلایا گیا۔ ایران عراق جنگ کے باعث مغرب کو خاطر خواہ نتائج نہ ملے تو ایران عراق جنگ کو بند کروا دیا گیا۔ اس کے بعد مغربی دنیا نے سوچا کہ اب کہاں سے کمایا جائے۔ ان کی نظریں کویت پر پڑیں، پھر عراق سے کویت پر حملہ کروا دیا گیا۔ قبضے کا ڈر بھی رچایا گیا۔ کویت کو 10 روپے کی چیز $10,000 میں دی گئی۔ مغرب نے کویت سے بہت کمایا، لیکن مگر مچھوں کے پیٹ کہاں بھرتے ہیں۔ پھر وہ لیبیا میں جمہوریت کا بخار لے آئے۔ کرنل قذافی کو رسوا کیا گیا، لیبیا لٹ گیا، خوشحالی غربت میں بدل گئی۔ یاد رہے، اژدہا جب لپٹتا ہے تو ہڈیاں توڑ دیتا ہے۔ عراق بھی معاشی طور پر مضبوط ملک تھا، اژدہا اس کے گرد لپٹا تو ہڈیاں ٹوٹنے لگیں۔ بہانہ تراشا گیا کہ عراق کے پاس مہلک کیمیائی ہتھیار ہیں۔ ان ہتھیاروں کو تباہ کرنے کے نام پر مہلک ہتھیار استعمال کیے گئے، بربادیاں ہوئیں۔ انہی بربادیوں میں مغرب عراق سے بہت سا تیل لے گیا۔ مزید فوائد حاصل کرنے کے لیے عراق میں کٹ پتلی حکمرانوں کا تماشا لگایا گیا تاکہ مگر مچھوں کے پیٹ بھرے جا سکیں۔ اب ایک نئی سازش تیار ہوئی۔ 9/11 کو مسلمانوں سے جوڑ دیا گیا۔ کہا گیا کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے۔ پھر سے افغانستان تختۂ مشق بنا اور دہشت گردی کی آڑ میں مسلمانوں کی زندگیاں تنگ کر دی گئیں۔ مغربی میڈیا اس پروپیگنڈے پر لگ گیا کہ دنیا میں صرف مسلمان ہی دہشت گرد ہیں۔ محکوم اور مغلوب مسلمان ملکوں کے غلام حکمران یہ گواہیاں دیتے رہے کہ اسلام کا دہشت گردی سے تعلق نہیں، مگر ناکار خانے میں طوطی کی آواز کو نہ سنا گیا، اور جن اسلامی ملکوں میں جذبوں کی آوازیں توانا تھیں، وہاں القاعدہ کی تلاش کے بہانے دہشت گردی کی گئی، مگر مسلمان ملکوں کے ڈرپوک حکمران یہ کھیل بھی نہ سمجھ سکے۔ لیبیا، عراق، افغانستان تباہ کر دیے گئے۔ پاکستانی معیشت پر دہشت گردی کا بوجھ ڈال دیا گیا۔ مصر میں جمہوری حکومت کا خاتمہ کر کے اسلام پسندوں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی۔ ایران پر تو پہلے سے پابندیاں تھیں، پھر آپ کے سامنے یمن کو کس طرح گھیرا گیا، شام کے قلب سے کس طرح دہشت گردی کا آغاز ہوا۔ اس دوران کسی نے چند ایک سوال نہ اٹھائے کہ اگر اسلام کا دہشت گردی سے تعلق ہے تو پھر سب سے زیادہ دہشت گرد انڈونیشیا سے ہونے چاہیے تھے کہ مسلمان ملکوں میں سب سے زیادہ آبادی اسی کی ہے، وہاں سے تو کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں۔ مغرب کو دہشت گرد صرف وہاں نظر آئے جہاں تیل اور دولت کے ڈھیر تھے۔ کیا اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی کے قاتل دہشت گرد نہیں تھے؟ کیا بھارت میں ٹرین دھماکے کرنے والے مسلمان تھے؟ اگر اسلام کا تعلق دہشت گردوں سے تھا تو پھر غیر مسلم ممالک دہشت گردی کا شکار کیوں نہ ہو سکے؟ پھر ہر طرف مسلمانوں کی لاشیں نظر کیوں آئیں؟ کیا کوئی اپنے آپ کو مارتا ہے؟ یہ سال بڑا عجیب ہے۔ اس سال نے دنیا کو بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ مسلمان ملک بھی بے نقاب ہو گئے اور کچھ مسلمان ملکوں کا پورا نظام ہی بے نقاب ہو گیا۔ اب دنیا اصل دہشت گردوں کا چہرہ غزہ میں دیکھ رہی ہے۔ وہ جو ہمیں بلیوں، کتوں اور پرندوں کے حقوق بتاتے تھے، وہ جو انسانی حقوق کا راگ الاپتے تھے، اب وہ سارے سبق بھول گئے۔ اب وہ مذہب سے دہشت گردی کو جوڑنا ہی بھول گئے۔ وہ بچوں اور عورتوں کے حقوق بھی بھول گئے۔ دنیا کے اصل دہشت گردوں کے سامنے بچوں کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں۔ یاد رکھنا، بچوں کی چیخوں کی زبانیں نہیں ہوتی، چیخیں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں۔ بچے ایک ہی طرح روتے ہیں، ایک ہی طرح بلکتے ہیں۔ بقول عباس تابش، ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی، لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔